प्रोग्राम लेट्स टॉक और मैं अंजुम रिजवी ख़वातीन हज़रात प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और ज़ाहिर प्रोग्राम मबनी होता है उन तमाम सवालात पे जो मेरे जहन में गर्दिश करते हैं और कुछ वो जो आप मुझे ईमेल्स के ज़रिए से भेजते हैं। और कोशिश ये होती है कि स्टूडियो में कुछ मौसस मेहमानान को दावत दी जाए और उन सवालात के जवाबात की खोज की जाए। और प्रोग्राम के ख़त्म होते होते अगर तमाम जवाबात ना भी मिल सकें तो हमारे सोच के ज़ाविये, हमारी माइंड सेट एक ख़ास समत की तरफ गामज़न हो जाए। पाकिस्तान में हर रोज़ एक नई तब्दीली हो रही है। मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पे, अखबारात में आप देखते रहते हैं मंसूर एजाज़ आ रहे हैं, मंसूर एजाज़ नहीं आ रहे, मंसूर एजाज़ ने शराइत रख दी हैं, ISI चीफ़ ने ये कह दिया है, फ़ौज के चीफ़ ने ये कह दिया है, वज़ीर आज़म ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में बुला लिया है, एतज़ाज़ एहसन वकील बन गए। ये सब शह सुर्खियों के साथ और ये एक सैलाब है जो लपेट के ले जाता है। लेकिन मेरा इस जहन में एक सवाल ये पैदा होता है कि कभी उस आम आदमी का जिक्र आया जिसको कि पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, जो बेरोज़गार है, जहाँ बिजली के मसाइल हैं, जहाँ गैस की लोड शेडिंग्स हैं, जहाँ पे आटे का बहरान है, जहाँ पे चीनी महंगी है, जहाँ पे बच्चों की तालीम एक लग्जरी के ज़ुमरे में आना शुरू हो गई है। कभी उस आम आदमी की इस सारे सिनेरियो में बात हुई या नहीं हुई? ये एक सवाल है जो मेरे जहन में आता है, क्योंकि मेरी आपकी कोई बात नहीं करता। इक़्तिदार के म्यूज़िकल चेयर्स में सब लगे रहते हैं, मेरी आपकी बात कौन करेगा? इस पे बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं बहुत सीनियर तज़कियाकार भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के एक सीनियर रहनुमा भी हैं जनाब अमानुल्लाह पराचा साहब, और मेरे दूसरे मेहमान ख़वातीन हज़रात हैं, तज़कियाकार भी हैं, सहाफ़त से भी उनका ताल्लुक़ है, जनाब परवेज़ बख्शी साहब। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। अमानुल्लाह पराचा साहब, आपसे शुरू करता हूँ। वो कि आप एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जब निजी गुफ्तगू भी होती है तो आपके तज़िये जो हैं वो उसमें सियासी छाप नहीं होती है। आप एक तज़िया करते हैं जैसे कि एक आम आदमी को साहिबुर राय को करना चाहिए। अब ये मंसूर एजाज़ ने दोबारा से शराइत रख दी कि कमीशन के लोग आए, उन्हें जहाज़ तक लेके जाएँ और जहाज़ से लेके आए और फला। ये आम आदमी की बात कौन करेगा? ये मेरी आपकी बात कौन करेगा? पेट्रोल फिर बढ़ने वाला है, गैस की लोड शेडिंग ऐसी हो गई है कि सुबह लोग जब बच्चे स्कूल देर से पहुंच रहे हैं क्योंकि उनके घर गैस नहीं आ रही, नाश्ते को नहीं बन सक रहा है। ये सारे मसाइल कौन हल करेगा? वहाँ इस्लामाबाद में तो ये सब कुछ हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी आपने बुलाया, और बड़ा अच्छी बात पे जो आजकल जिस मौजू पे पूरा मुल्क जो है इस गिरफ्त में, मोमो स्कैंडल की गिरफ्त में पूरा मुल्क फंसा हुआ है, और लोगों की तवज्जो, अदलिया की तवज्जो, फ़ौज की तवज्जो, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब के सब, यहाँ तक कि हमारी अदालत आलिया भी सब के सब इसके अंदर उलझे हुए हैं। बात दरअसल ये जो मामला है वो कौमी नोयत का है, कोई ज़ाती मामला नहीं है कि किसी की ज़ात इन्वॉल्व नहीं है। और इस कदर इस मामले को उलझा दिया है कि हमारे जो एजाज साहब हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं तो समझता हूँ कि वो अमेरिका की लाबी को इस्तेमाल या अमेरिका उनको इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान के लोगों को इस मीमो स्कैंडल ने जकड़ दिया है। फ़ौज उलझ गई है, अदलिया उलझ गई है, सियासतदान उलझ गए हैं, लोग उलझ गए हैं, कोई किसी जगह पर पहुंच नहीं पा रहा है। और हमारा मुल्क बड़ा हसास दौर से गुजर रहा है। हम, जैसे आपने कहा कि लोगों की हालत जो है वो बहुत खस्ता होती चली जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन उनकी, जैसे आपने कहा, उनकी बात कौन करेगा? इसके कौन जिम्मेदार है? मैं समझता हूँ कि ये तमाम लोग जिनके मैंने नाम लिए हैं वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने सारी डाइवर्जन की है, आम आदमी जो है वो पीछे चला जा रहा है। बिल्कुल, हमारा साहब को शरीक कर लेते हैं इस गुफ्तगू में। परवेज़ बख्शी साहब, बिल्कुल जैसे अमानुल्लाह पराचा साहब ने कहा कि ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि मेरी आपकी कोई बात नहीं कर रहा है इस वक्त। लेकिन सियासी जमातों का क्या रोल है इस वक्त? सियासी जमातें हैं वो तो अवाम के वोटों से आती हैं ना, तो सियासी जमातें भी मेरे आपके मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे रही हैं। सियासी जमातें का जो रोल है जनाब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इसमें इनवाइट किया, और पहले भी मैं आपके एक प्रोग्राम में आ चुका हूँ। सियासी जमातों का जहाँ इस वक्त जो रोल चल रहा है, इतना भयानक और गलत रोल कर रहे हैं, चाहे कोई पार्टी हो। इस वक्त मुल्क को बचाना सबसे अहम है। सबसे पहले पाकिस्तान, और उसके बाद फिर हम है। हमारा वजूद इस पाकिस्तान से। इस वक्त जो सियासी उठाक पछाड़ चल रही है, जो 3 साढ़े 3 साल में
چاہے نواز شریف صاحب ہوں چاہے دوسری پارٹیز ہوں، جہاں کوئی کسی کو کام کرنے نہیں دیا رہا، للہ کام کرنے دے، دیکھیں ٹھیک ہے معاشی طور پہ ہم سب بدحال ہو رہے ہیں، صرف آپس کی تفرقے بازی سے، آپس کی بدگمانی سے، آپس کے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے، میں پارٹی کی طرف کہہ رہا ہوں، عام عوام پس رہی ہے، آپ دیکھیے سٹاک کتنا اپ اینڈ ڈاؤن جا رہا ہے، بزنس کرائسس کتنے جا رہے ہیں، ایک سلم کی صورتحال ہے، کوئی پیسہ نکالنے کو تیار نہیں ہے، کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بیچنے کو تیار نہیں ہے، معاشی طور پر ہم اتنا اس وقت ڈاؤن جا رہے ہیں اس وقت، اور اگر ہمارے 2-4-6 مہینے اور ہوئے ہو سکتا ہے ہمارے پر ایک بہت بڑی اللہ نہ کرے خاک مدان۔ پرائز صاحب، سیاسی پارٹیوں کے رول کی انہوں نے بات کی ہے، بالکل دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی طرح آپریٹ نہیں کر رہی ہیں، جس میں انہیریٹنس بھی ہے، چچا بھتیجا بھانجا اور چھوٹا بھائی یا اس کی اولاد، مطلب آپ کا سیاسی جس جماعت سے تعلق ہے، چونکہ آپ کا تعلق گجرات سے نہیں ہے، آپ کے نام کے ساتھ چودھری نہیں ہے، کم از کم میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کسی دن پریزیڈنٹ ہو سکیں گے اس پارٹی کے۔ دیکھیے بات سنیے، میں اپنی جماعت کا تو اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جماعت کے اندر فی الحال تو موریثیت نظر نہیں آئی، جس کی وجہ سے ہم قائم دائم اور بڑی ہم زبردست طریقے سے اپنی سی سی کے اندر بیٹھ کے اپنی جو لیڈرشپ ہے ان کو بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ باقی تمام جماعتیں ہیں، ہماری جماعت میں بھی ہو سکتا ہے، فی الحال نظر نہیں آیا۔ میں بالکل کسی کی چمچہ گیری کرنا نہیں چاہتا، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے میں آپ کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہمیں سب سے پہلے وفاداری اپنے ملک کے ساتھ ہونے چاہیے، اپنے دین کے ساتھ ہونا چاہیے، ملک ہے تو ہمیں ہر چیز ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ موریثی سیاست ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، چلی آ رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں پھر بھی مسلم لیگ قائد اعظم میں کم ہے، کیونکہ یہ ایسی جماعت ہے جو بہت پہلے نہیں بنی، بلکہ اس میں ابھی بہت سارے ارتقاء اس میں سے ہو رہے ہیں، گزر رہے ہیں، وقت آنے پہ پتہ چلے گا، لیکن فی الحال انشاءاللہ نظر ایسے ہی آ رہا ہے کہ یہ اس میں کم از کم جمہوریت یا ڈیموکریٹک سسٹم نظر آ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پارٹی میں الیکشنز ہوئے آپ پارٹی، ہاں ہماری پارٹی میں الیکشن ہوئے ہیں، ہم بھی ابھی نئی ہمارے الیکشن ہوئے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے ہم سندھ کے صدر، جنرل سیکریٹری ہمارے سب نام الیکٹ ہوئے ہیں، اسی طرح پھر انہوں نے ہمیں الیکٹ کیا، تو ہمیں جو ہے وہ، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ملک جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، بڑی بدقسمت ہے ہمارے ملک کے اندر کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سارا کلچر اوپر سے نیچے تک اپنے پسندیدہ لوگوں کو اوپر وہ نامنیٹ کرتے ہیں، ان کو دیکھ لیں، دوسرے جتنی جماعتیں پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، وہاں ایسا نہیں ہے کہ میرٹ والا سسٹم ہے کہ میرٹ والا آدمی کوئی چلا جائے، جو زیادہ ان کے قریب رہے، جو زیادہ چمچہ گیری کرے، کسی بھی سیاسی میرٹ والی بات کہیں نہیں نظر آ رہی۔ سیاسی جماعتیں میرٹ پہ، جیسے پراج صاحب نے کہا، بڑا کھل کے بہت سچی بات کی انہوں نے، کہ جب میرٹ پہ سیاسی جماعتیں اپنے ورکرز کو نہیں دیکھتی تو یہ سیاسی جماعتوں کو جب حکومت ملتی ہے تو ہم یہ کیسے توقع کریں کہ پورا ملک میرٹ پہ چلے گا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور اس کی مثال آج موجود ہے اس پارٹی کے اندر بھی، جو موجودہ اقتدار پارٹی ہے، ان کے بہت سارے وفادار ایسے لوگ ہیں جو پرانے سینسیئر ہیں ان سے، اور اس کی وجہ سے شاید ان سے بدل بھی ہیں، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، جہاں تک اس کی بات ہے، جو انہوں نے، میں ان کی تائید کروں گا، ان کی پارٹی میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اگر کسی نے کوئی کارکردگی دکھائی ہے تو اس کو وہ فیس کرتے ہیں، اس کو ابلائج کرتے ہیں، اس کو بٹاتے ہیں، اس کی کارکردگی کو، اس کی ذہانت کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ اس پارٹی میں 2-4 کوتاہیاں ہوئی ہیں، شاید زرداری صاحب تک وہ بات نہیں پہنچ پا رہی ہو، ان کی مینجمنٹ لوز ہونے کی وجہ سے ان کی سیاسی ابتری پھیلی ہوئی ہے، معاشی بدحالی، گورننس تو ہے ہی نہیں، ہمیں مینجمنٹ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی کہ ہم اسے کہیں گے اچھی ہے یا بری ہے۔ جو یہ ٹیلنٹ ہے وہ آپس کی لڑائی جھگڑوں سے یا نا اتفاقیوں سے دور ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن بیوروکریسی پوری ان کے خلاف جا رہی ہے۔ آج اگر زرداری صاحب کی بیوروکریسی ساتھ دیتی تو شاید آج ہم معاشی طور پہ اتنے بدحال نہیں ہوتے، ملک منسٹر نہیں چلاتے، ملک جو ہے بیوروکریسی چلاتی ہے، ملک تو سب کچھ موجود ہے ہمارے پاس، تمام وسائل سے مالا مال ہے، ہر چیز، کون سی معدنیات، ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے ہمارے پاس، پیٹرول کے کروڈ آئل ہمارے یہاں موجود ہے، ہمارے یہاں سونا موجود ہے، کوئلہ موجود ہے، کون سا کاپر موجود ہے، آئرن اور موجود ہے، کیا چیز ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہے، اس کو چلانے والا نہیں ہے، کے ساتھ جو ہے کہ ہمارے باوجود یعنی نیک نیتی کے ساتھ ملک کو چلانا چاہیے تھا، وہ نہیں چلایا گیا، گڈ مینجمنٹ اگر یہ چلایا جاتا تو آج ہمیں یہ زبوں حالی ہماری نہ ہوتی، یہ ڈیویلیوشن آف منی نہ ہوتا۔ اس وقت اگر چاہیے
کہ عوام کی طرف توجہ دی جائے, حکومت یہ باتیں چھوڑ دے کہ انتخابات کب ہوں گے, کیسے ہوں گے, اس کو فکر نہیں کرنا چاہیے. امیڈیٹلی وہ آ جائے عوام کے حالت کو درست کرنے کے لیے. اسے چاہیے کہ سبسڈی دے, گیس پہ پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھنے دے, کنٹرول کرے ان چیزوں کے جو عوام کی ضرورت کی زندگی کی چیزیں ہیں, آٹا ہے, دال ہے, چاول ہے, چینی ہے, تیل ہے, پیٹرول ہے, ان کی قیمتوں پہ کنٹرول کرے. اور کئی چیزوں پہ پہلے بھی جب پاکستان مسلم لیگ کو پورا حکومت کا شہر تھا تو انہوں نے کئی چیزوں میں سبسڈی دی ہوئی تھی, ان کو چاہیے کہ سبسڈی دیں. دیکھیے پرویز الہی صاحب نے سبسڈی دی ہے اس میں آ کے یوٹیلیٹی اسٹور میں, تو لوگوں کو اثر پڑا. دیکھیے چینی چلے گی. امان صاحب میں آپ کی بات کا تھوڑا سا معذرت چاہوں گا. دیکھیں سبسڈی جب دے گی جب حکومت کے پاس کچھ ہوگا. حکومت کے پاس کیوں نہیں ہے جناب. افراتفری میں سارا پیسہ جو ساری باہر سے جتنی بھی ایڈ آ رہی ہے اس کا کہیں نہیں معلوم ہوا. ڈیزاسٹر 2 سال سے کہیں نہیں پتا چل رہا نا, وہ کہاں ہے کہ کہیں سپن ہو رہا ہے. حکومت کے پاس باہر کے فنڈ سے کچھ نہیں ہے, ودن پاکستان. اس کا مطلب ہے پاکستان تو ہے نا, پہلے بھی دی جا رہی تھی نا یار. پیٹرول کنٹرول تھا, اگر چینی پہ یوٹیلیٹی اسٹور میں کنٹرول پایا گیا ہے تو دوسری چیزوں پہ کیا جا سکتا ہے. عوام کو تو ریلیف دو, عوام تو جو پس رہی ہے. اگر آپ نے آج عوام کو ریلیف دے دیا تو یہ جو آپ قبل انتخابات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. عوام کہیں گے یہ اچھا جا رہے ہیں, صحیح جا رہے ہیں, اس کی بات آپ جو ہے وہ آپ چلائیں اس کو. نہیں, یہی میرا گڈ مینجمنٹ کی وجہ سے میرا اس وقت بھی یہ سوال تھا. گڈ مینجمنٹ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے دیکھیں انجم صاحب, جب آپ کے گھر میں خود حالات اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کسی کو کیا مراد دیں گے, کسی کو کیا زکوٰۃ خیرات نکالیں گے. آپ سبسڈی جاتی ہے زکوٰۃ اور خیرات کی مد میں. فار ایگزامپل میں اس کی کوئی میرے چینل آپ کے چینل پہ کوئی بات پکڑ لی جائے, میرا مقصد سبسڈی کا یہ ہے اگر میرے پاس گھر سے زیادہ بچا ہوا ہوگا, اگر میرے ملک میں میرے خزانے میں پیسے ہوں گے تو میں سبسڈی دوں گا. وجہ یہ میری اب وہ کس کا قصور ہے, وہ مس مینجمنٹ ہے. آج گڈ گورننس اگر ہوتا تو پیسہ ہمارے پاس بہت ہے. امان اللہ صاحب کی بات بالکل میں تائید کروں گا. ہمارے ملک میں سارے وسائل موجود ہیں. آج سے 25 سال پہلے تھائی لینڈ میں نے وہاں سے ہی پڑھا ہے, تو وہاں میں نے وہ سسٹم دیکھا. وہاں پر 400 بات کا ایک فیملی کا منتھلی الیکٹرک بل آتا تھا. جب وہ 200 روپے, ہمارے 200 روپے ہوتے تو ان کے 400 روپے ہوتے تھے. کھانے کے اندر چاول جو ہے وہاں پر 4 سے 5 بات پر kg ہوتا تھا. باقی بادشاہ وقت اس کی سبسڈی ادا کرتا تھا. وہاں ہم عوام سے پوچھتے تھے بھائی تمہارا لیڈر کون ہے, کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا. وہاں کوئی تقریریں نہیں ہوتی تھی, وہاں کوئی جلوس نہیں نکلتے تھے. وہاں ایک بادشاہ وقت کو یا اس کی بہن کو لوگ جانتے تھے. میں وہاں تقریباً کئی سال وہاں رہا ہوں اس کے اندر. اب وہ غریب ملک تھا, وہ ہم سے بہت غریب تھا اس زمانے میں, اور آج وہ ہم سے بہت امیر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے جب آپ عوام میں خوشحالی دیں گے تو کرپشن ختم ہوگا اور رسہ کشی ختم ہوگی, جاب اپارچونیٹیز آئیں گے. ایک چھوٹے سے مسئلے پر ایسا بریک کا وقت آ رہا ہے, ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں کیونکہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے. میں چاہتا ہوں یہیں سے ہم اس کو شروع کریں گے. خواتین حضرات, یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے, سنتے رہیے گا, کہیں جائیے گا مت. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں.